عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي علا وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلال القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله. قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني إليه فسأله عما سألت ووجدت قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزا دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسم على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم الأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون ربادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويضحيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نسية وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه وفاوضه في حاجة صابرا حتى يكون هو المنصرف عنه وسأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء. مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلتات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغریب. امام حسن فرماتے ہیں میں اپنے ماموں جان کو ہند ابن ابی علا کو پوچھا تو حضور دا حلیہ مبارک بیان کرتے سن تے میں انہاں کو سوال کیتا کہ مینوں بھی کوئی شاید دسو کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کیوں جا سی میرے نانا جان دی مبارک اکھاں کیوں جیاں سن حضور دیاں پلکاں کیوں جیاں سن حضور دی پیشانی مبارک کیوں جا سی حضور دا سر اقدس کیوں جا سی حضور دے مبارک ہاتھ کیوں جا سن حضور دیاں کلائیاں کیوں جا سن حضور دے کندھے مبارک کیوں جا سن حضور دا سینہ کیوں جا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں کیوں جا سن حضور دی مانگ کیوں جا سی رسول اللہ دی پاؤں مبارک کیوں جا سن حضور چل دے کیویں سن حضور مسکراندے کیویں سن حضور کسے وال توجہ کیویں فرماندے سن حضور گفتگو کیوں جی کردے سن کہندے میں اپنے ماموں جان کو ساریاں گلاں پوچھیاں
تے فقتمت قال الحسن فقتمت الحسین زمانہ. امام حسن فرماندے میں یہ حدیث چھپا کے رکھی، میں پوچھ تے لئی سی لیکن میں یہ حدیث چھپا کے رکھی حسین کو. کوئی موقع آئے گا تو میں کہاں گا بھائی جان یہ تمہیں پتہ ہے ساڑھے نانا جان دے ابرو کی ہو جو سن، کہنے میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی. تے جدو میں حسین نو حدیث بیان کرن لگا تے قد وجدتو قد سبقنی الیہ فسالو اما سالتو، کہنے لگے میں حیران ہو گیا. امام حسن فرماندے میں حیران ہو گیا کہ جیڑی گل میں بعد وچ پوچھی سی حسین اپنے ماموں کو پہلے پوچھ چکے سن. امام حسن فرماندے اس تو اگلی گل نے مینوں اور حیران کر دیتا. ووجدت قد سال اباؤ ام مدخلی و ام مخرجی و شکلی فلم یدا منو شیئا. کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ میرے تو پہلے حسین اپنے ابا جی علی مرتضیٰ کو یہ پوچھ چکے سن کہ ساڈے نانا جان جدو گھر جاندے سن تے حضور دے معمولات کی ہوندے سن. جدو میرے نانا جان گھر تو باہر تشریف لے آندے سن پھر حضور دی عادات تے سیرت مبارک کیوں جی ہوندی سی. فلم یدا منو شیئا، انہاں حضور دی سیرت تے صورت دے بارے کوئی شاید چھوڑی کوئی نہیں سی جڑی میں ابا جی کو پوچھدا. جناب کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی. کیوں فرماندن کوئی فلم یدا منو شیئا، میں اپنے ابا جی کو پوچھن واسطے حسین میرے واسطے گل ہی کوئی نہیں سی چھوڑی. قال الحسین، تے حسین کی فرماندن سال تو ابھی ان دخول رسول اللہ، میں اپنے ابا جی کو پوچھا جدو حضور گھر دے اندر تشریف لے جاندے سن پھر حضور دے معمولات کی ہوندے سن. تے فرمایا جزا، حضور پھر اپنے اس وقت نو 3 حصے تقسیم کر دے سن. ہاں جی، جزن للہ عز و جل و جزن لآلی و جزن لنفسی. فرمایا ایک وقت حضور صرف اللہ واسطے گھر رکھ دے سن، او دے وچ صرف اللہ رب تے رسول دی بات آپس سے. ہاں تے دوسرا اپنے اہل خانہ کو آج کون آیا کون گیا، کتنے مہمان آئے، آج کوئی سوالی واپس تے نہیں گیا، آج کوئی مہمان آیا تے مینوں دسیا نہیں کوئی مہمان آ کے تے چلا گیا سارے. تے وجزن لنفسی ثم جزا جزاؤ، ایک اللہ واسطے ایک آل واسطے تے ایک اپنی ذات واسطے. ثم جزا جزاؤ بینہ و بین الناس فیرد ذالک بالخاصۃ علی العامہ ولا یدخر عنہم شیئا. امام حسین فرماندے جیڑا حضور اپنی ذات واسطے وقت رکھ دے سن نا وہ پھر اپنی امت تے قربان کر دے. کیوں جی؟ تے ولا یدخر عنہم شیئا، پھر حضور خاص لوگاں نو عامہ تے ترجیح دیندے سن. خاصا نو بلا کے حضور فرماندے سن اے گل انجے اے گل انجے. تے حضور اپنی امت دے واسطے کوئی چیز چھپا کے نہیں سن رکھتے. ہاں جی، اور فرمایا پھر ایک ذل حاجت وذل حاجتین وذل حوائج فیتشاغلوا، حضور اپنی امت دے معاملات وچ ہی مصروف رہندے سن. او وقت بھی حضور اپنی امت واسطے وقت وقت کوئی ایک حاجت والا لے کے آیا، کوئی 2 لے کے آیا، کوئی 3 لے کے آیا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. امام حسین فرماندے پھر حضور اپنی امت دی اصلاح واسطے صحابہ نو بھی جڑے خاص لوگ سن فرماندے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو. اس وچ میری امت دی بھلائی ہے. او جڑا وقت حضور دا ذاتی سی نا او بھی خاص لوگوں صحابہ نو اندر بلا کے حضور فرمان سن اے کام رہ گیا، او فلانے بندے دا کام رہ گیا، او فلانے بندے دا کام رہ گیا، او فلانے دا اے چیز رہ گئی، فلانے دا مکان نہیں بنیا، فلانے دے گھر مکان ٹوٹ گیا، او فلانے دے اتنے بچے نو دے آمدنی کم ہے اوتھے روٹی پہنچاؤ، اوتھے خرچے پہنچاؤ، او فلانے بندے دا گھوڑا کمزور ہے اونوں گھوڑا نواں لے کے دیو، اونوں او بیمار ہے حضور اے سارا کام جڑا فرماندے سن حضور اس وقت نو ہی اپنی امت واسطے وقت فرما دے. آج امت کیسی ہے؟ حضور ذاتی وقت بھی امت نو دے دیتا. آج امت کیسی ہے کہ امت کے پاس درود کے پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. آج امت کیسی آ گئی کہ انگوٹھے چومنے کا بھی یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کہا حضور نے ذاتی وقت بھی تیرے اوپر لگا دیا. ہاں ہاں، اور حضور وہ ذاتی وقت جو تھا امت کی اصلاح کے لیے حضور اسی میں مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول کر دیتے کہ بھائی میری امت کا وہ کام رہ گیا، وہ غریب کا کام رہ گیا. اسی لیے تو وہ صحابہ ہر صحابی کو پتہ ہوتا جب کہا نا وہ جگہ
مسجد درار والی جگہ جب پلاٹ بن گئی تو حضور نے فرمایا آپ فلاں صحابی نے فرمایا تسی بناؤ. انہوں نے کہا جی میں تے نہیں بنا، وہ فلانے صحابی کو گھر نہیں، تسی بنا دے، انہوں پلاٹ دے دیو. یعنی انہوں نے یہ بھی پتہ سی جس کو گھر ہے تو جس کو گھر کوئی نہیں. یہ کیڑی امت ہے جڑے نال ہمسائے دا بھی پتہ نہ ہوئے کہ کھا کے ستا بحریہ ٹاؤن تے جناب فلانے ٹاؤن بنا کے تے جگیاں والے نہ کس نے پتہ کرنا. میں جس اسلام دیا گلا کرنا وہ امام حسین ہے دسیا. اگے امام حسین فرماندے میرے نانا جان کی فرماندے سن فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ. فرمایا بھائی جڑے لوگ میرے تک اپنی حاجت نہیں نہ پہنچا سکتے انہاں دی حاجت تسی لے کے آیا کرو، میرے کو انہاں دے معاملات تسی لے کے آیا کرو، انہاں دے سارے مسئلے تسی لے کے آیا کرو. حضور دا حیبت اور جلال ہی اتنا سی، ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا. ہاں یہ تو حدیثاں میں موجود ہے کہ حضرت حذیفہ ہے جڑی امام حسن تے حسین والی حدیث ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا والی حدیث ہے. یہ امام حضرت حذیفہ فرماندے میں اپنی امی جان کو اجازت طلب کی تھی کہ آج میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھنا تے میں اپنے واسطے بھی دعا کراواں گا تے تواڈے واسطے. فصلیت مع المغرب. فرماندے میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھی. فصلا. حضور دا حیبت اور جلال اتنا سی کہ میں حضور نال گل نہیں کر سکے. فصلی العشاء. پھر حضور عشاء بھی پڑھائی. عشاء پڑھان تو بعد بھی فرماندے میں حضور دے حیبت و جلال دی وجہ تو گل ہی نہ کر سکیا. ثم انتفلا. پھر حضور اپنے کاشانہ اقدس گھر اقدس دی طرف چل پیا. حضور فتبیت کہنے لگے میں بھی پیچھے ہاتھ بن کے پھر چل پیا، گل تے ہو نہ سکی. ہاں جی. فسمع صوتی. حضور نے پیچھے اپنے چلن دی آواز سنی. فرمایا من ھذا حذیفہ تو. ہاں جی. توجہ. فرمایا من ھذا. پھر خود ہی فرمایا حذیفہ. فقلت نعم. قال ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک. پھر خود ہی فرمایا کیا کام آئے ہو، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے. یہی کام تو وہ لے کر آئے تھے گھر سے. ہاں جی. کہنے میں اپنی امی جان نو کیا میں حضور کو عرض کرا گا میرے واسطے بھی حضور بخشش منگن تے تواڈے واسطے بھی. تو فرمایا کیا کام ہے، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے. اب کیا حضرت حذیفہ کہتے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. کیا مانگنا تھا، وہ تو جو مانگنے کے لیے آئے تھے وہ تو بن مانگے مل گیا. تو پھر اس موقع تے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. اب حضرت حذیفہ تو اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا نا، تم دعا کرانے کے لیے اللہ تجھے بھی بخشے. بتا کیا چاہتا ہے. انہوں نے پھر آگے سے کیا بات کرنی تھی وہ تو کوئی نہیں. فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ یہ تو قریب اشارے کے لیے آتا ہے، ذالک کا دور کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ فرشتہ آج رات نازل ہوا، آج سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نہیں آیا. کیوں نازل ہوا؟ استاذن ربہ. اس نے آج اپنے رب کو اجازت طلب کی تھی. کیا؟ بین یسلم علیہ. یا اللہ میں نے آج اجازت ہے میں تیرے نبی نو سلام کر کے آؤں. اور یہ مجھے خوشخبری دے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا جی، صحابہ نے سلام پڑھا. یہ لوگ آج کرتے ہیں، یعنی حضور دی شان تے وراو. میں انہاں گلاں تے خود میں ادھی میری صحت انہاں گلاں تو برباد ہوندی. کلمہ پڑھن تو بعد بک بک کرن دا مطلب ہی کوئی نہیں. کلمہ جو پڑھ لیا
جی کھڑے ہو کے پڑھا کہ بیٹھ کے پڑھا. میں آخا یہ تو مینو حدیث جو کوئی نہیں لکھیا بھائی اس فرشتے نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا یا لمے پہ کے پڑھا. یہ کوئی سوال ہے جی؟ جب فرشتے آئے تو حضور نو سلام پھر کیویں دیتا ہونا ہے؟ انجی کیا ہونا ہے نا جناب. ہاں جی دسو یہ کوئی سوال کرنے والے جی جمعے تو بعد پڑھیا کہ جمعے تو پہلے پڑھیا؟ ہاں جی یہ کوئی سوال کرنے والے امت دے ہیں جڑی جس امت جنہ کماں وچ پہ گئی. فرشتے نے دوسرا یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کیا بأن فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. یہ ہے حسنین کریمین کی یہ شان ہے. اس ساری شان میں اس واسطے بیان کر رہا کہ بھائی صحابہ اتنے حضور دا حیبت اور جلال سی کہ صحابہ ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا. تو میرے آقا فرمان سن وابلغونی حاجت من لا یستطیع ابلاغھا. امام حسین فرمان دین میرے نانا جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ نو کہ جڑے لوگ میرے حیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے انہاں دیاں ضرورتاں تسی لے کے میرے کو آیا کرو. فإنه من ابلغ سلطانا حاجت من لا یستطیع ابلاغھا ثبت اللہ قدمہ یوم القیامہ. امام حسین فرماندے میرے نانا جان فرماندے سن جس بندے نے بادشاہ تک اس بندے دی ضرورت پہنچائی جیڑا بادشاہ تک اپنی ضرورت نہیں سی پہنچا سکتا قیامت والے دن ساری دنیا دے قدم لڑکھڑا جان گے. جس بندے نے اس مسلمان دی ضرورت پوری کی تھی او دے قدم کدی نہیں لڑکھڑان گے. ویکھو جی اس تو وڈی کوئی این جی اوز ہے کیوں جی؟ میرے آقا خود فرما گئے قیامت تک کہ فإنه من ابلغ سلطانا حاجت من لا يستطيع ابلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده الا ذلك ولا يقبل من احد. امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ یہی گلاں ہوندیاں سن اور اس تو علاوہ حضور کسی دی گل سندے بھی کوئی نہیں سن. يدخلون روادا. امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس سے لوگ خوشی خوشی آندے سن خوشی خوشی. يدخلون روادا او دوڑتے آندے سن حضور کو چلیے حضور کو چلیے. ولا یفترقون الا عن زواکن. تے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے در اقدس تے جیڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا. ویخرجون دلتا یعنی علی الخیر. آیا کی سی تے پھر نکلیا کیویں؟ پھر دنیا دا رہنما بن کے میرے نانا جان دی مجلس سے جو باہر آیا دنیا دا رہنما بن کے. ویخرجون دلتا. تے کہندے پھر میں پوچھا فسالتو ہم مخرج ہی اور میں اے تے حضور دے در اقدس دا حال ہے نا. پھر میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور دبار کی معمولات سن. فرمایا یخزن لسانہ الا فیما یعنی. فرمایا میرے نانا جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرما دے. سنیا جی جڑے ہمیں بک بک کر دیو وہ تیری فلان وہ تیری فلان. یخزن لسانہ. میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی اتنی حفاظت فرما دے سن کہ حد مک جاندی الا فیما یعنی. فرمایا میرے نانا جان زبان اقدس اسے ویلے کھول دے سن جدی ضرورت پوندی سی. اس تو علاوہ میرے نانا جان جڑا زبان اقدس حضور طویل السکت ہے. امام حسن کو بھی ہے نا عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست له راحۃ طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. امام حسین تے فرماندے آپ بہت ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دے. تے امام حسن فرماندے طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. میرے نانا جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرماندے سن کہ صحابہ پریشان ہوندے جاندے سن حضور گفتگو کیوں نہیں فرماندے. آج امت دا ٹائم ہی نہیں گزرتا فلموں بغیر بک بک کیتے بغیر. ہاں جی طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. ہاں جی میرے نانا جان امام حسن دا اے گل ہے تے امام حسین دے او گل ہے یخزن لسانہ الا فیما یعنی ہے. میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی ہمیشہ حفاظت کردیا ہاں جتھے ضرورت پئی صرف حضور نے اوتھے گل کیتی. ویؤلفہم ولا ینفرہم. میرے آقا و مولا ایو جی گفتگو فرماندے سن جدے نال دنیا امڑ کے قدمہ چ آ جاندی سی. ہاں جی تے میرے نانا جان ایو جی گفتگو نہیں سن فرماندے جدی وجہ تو لوگ دور ہو جان.
ہاں وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ جیڑا بھی قوم دا معزز آیا بڑے مطلب پورے قبیلے دا سردار آیا تے رسول اللہ دی عزت کی تھی وَيُوَلِّهِ عَلَيْهِمْ تے حضور دے جدو کلمہ پڑھ کے واپس گئے تے حضور نے فرمایا ہن تو پوری قبیلے دا سردار ہے چل جا اے نہ میرے نانا جان دے معمولات وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ امام حسین فرماندے جدو میرے نانا جان مسجد نماز پڑھا کے فارغ ہوندے سن نا پھر حضور صفا دے وچ نظر فرماندے سن تے جیڑا صحابی نہیں سی آندا حضور پوچھتے سن وہ کدھر گیا بھائی وہ فلانا بندہ نہیں آیا کیوں جی وہ فلانا بندہ نہیں آیا وہ فلانا بندہ نہیں آیا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے ہاں نہ امامہ نو پتہ ہے میرے مقتدی کیڑے نہ مقتدیہ نو پتہ ہے ہاں جی کہ امام دی عزت کیو جی ہاں جی گل دو طرفوں چلی گئی ہاں او امام نو اپنا ملازم سمجھتے تھے امام کہندے نا سانو ملازم سمجھتے تھے انہاں دی کی حیثیت او انہاں دیاں چغلیاں کردے او انہاں دیاں چغلیاں کر او انہاں دی غیبت کردے مقتدی امام دی غیبت کردے امام مقتدیاں دی غیبت کردے ہاں وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ جڑے جماعت وچ لوگ ہوندے سن فرمایا او کیوں نہیں آئے او کیوں نہیں آئے او کیوں نہیں آئے او فلانے کیوں نہیں آئے او فلانے کیوں نہیں آئے حضور اے پوچھدے سن آگے کیے وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ امام حسن فرماندے میرے نانا جان دے سامنے کسی سونی گل کی تھی پھر حضور نے اودی تحسین فرمائی فرمایا کیا بات ہے بھائی تیری کیا بات ہے بھائی تو تو کمال کی تھی تو بھائی یہ تو بڑی سونی تو گل کی تھی بڑا سونا تیرا عمل ہے وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّي جی غلط کسے گل کی تھی حضور نے فرمایا نانا ہے گل غلط کی تھی آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں ہے پھر حضور فرماتے اس بات کو آئندہ نہیں کرنا اس بات کو مٹا دیتے تھے رسول اللہ جو غلط بات حضور کے سامنے اور یا تو آگے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا میرے آقا و مولا اپنے غلاماں دی خبر رکھ دے سن اے نہ ہوئے کہ میرے غلام کسی اور طریقے تے نہ چل پاؤں ہاں میں بڑا محتاط ترجمہ کیتا ہے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا لکل حال عنده عتاد امام حسن میں نہیں ویسے حدیث بھی میں نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ چلن لگے بدر وال یا احد وال یا خندق وال یا حنین وال یا مریسی وال یا مستلق وال ہاں حضور چلن لگے حنین وال فتح مکہ وال یا تبوک وال میں کسی حدیث نہیں پڑھیا کسی صحابی نے کیا ہوئے حضور او میری تے فلانی شہر رہ گئی او یا رسول اللہ میری تے تلوار گھر رہ گئی او میرا نیزہ گھر رہ حضور او میرا تے سامان فلانا رہ گیا نا امام حسین فرماندے ہر چیز ہر وقت ہوتے حضور کو تیار رہندی سی ہاں جی اے مت ہاں جی لکل حال عنده عتاد ہر وقت ہر حال ہر چیز وقت ہوتے حضور دے دربار تیار رہندی سی کیوں جی انہوں کی پتہ ہے حکمران نو ہاں جی حضور دی سیرت پڑھی ہوندی تو انہوں پتہ ہوندا کہ پانی صاف قوم نو دینا ہے سڑکاں انج بنا کے دینیاں انج لاہور شہر دا لیول اے رکھنا ہے دیکھو جی بادشاہی مسجد قیامت تک جتنی مرضی اونچیاں روڈاں بنن بادشاہی مسجد نو کوئی کھیڑن دی لوڑ ہے اینو کہندے انجینئرنگ اینو کہندے قوم دی فلاح اور بہبود اینو کہندے قوم دی خیر خائی اے کیڑی قوم دی خیر خائی ایک سال ایک سڑک بنی دوسرے سال پھر کھڑے ہو گئے او جی اج فلانا پیپ رہ گئے سی اور سڑک پٹ کے انہیں پری ماری پھر جناب اتنے انہیں جناب اور پینچر لایا ایک پینچر لا پھر دوسرے دن ایک اور محکمہ آ گیا وہ کہنے لگا ساڑھے پیپ رہ گئے ایک کوئی تواڈے حکومتان نہ حکومت اے وے جڑی جناب سلطان اورنگزیب عالمگیر دی مسجد ویکھو ہاں جی نہ وہ چوندی ہے اتنی کھلی ہاں جی کیوں جناب اتنی سیڑھیاں ویکھو ایتے مسجد تو نکلن لگے ساڑھے دروازے کتنے کوئی جناب جتی نو رو رہا ہوندا کوئی فلانی شے نو رو رہا ہوندا کوئی جتی پان والی جگہ نو رو رہا ہوندا کہ اس نو کہندے نے انجینئرنگ اینو کہندے نے غیرت اینو کہندے نے ایمان اینو کہندے نے قوم دے جڑا معمار کہ انہاں قوم دی اصلاح کیتی اے کیڑی اصلاح ایک شیر شاہ سوری دی جی ٹی روڈ ہے کیوں جی اے جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری جرنیلی سڑک انہیں بنائی شیر شاہ سوری نے کوئی جناب اتنے ٹرک گھی نہیں ٹرک بھی نہیں کر رہا ٹریلے بھی کوئی نہیں کر رہا ہوندے کوئی فیل نہیں ہویا ہوندا انہیں بھی تاخر جرنیلی سڑک بنائی انہیں بھی موٹر وے بنائی کلر کار تے سارے ٹرک فیل ہوئے ہوندے گھی کر دیا کوئی اتنے فیل ہویا کوئی اتنے فیل ہویا کھڑا اے کی تواڈی انجینئرنگ ہے ہاں جی صدیاں پہلے شیر شاہ سوری کیوں جی سڑک بنائی ہاں تے تساں جا کے کیڑے پہاڑاں وچوں کڈی سڑک کہ جتھے جا کے سارے دے ٹریلے بھی فیل تے جناب او بیچارے سارے دے ادھے ٹرک فیل کھڑے ہوندے
میں ویکھ کے تے ہسدا انہاں نوں جایا کہنا کی ترقی کیتی. یہ خود بدماش سن, گنڈے سن, انہاں تے پیسہ کھانا سی. شیر شاہ سوری تے فقیر سی. ہاں جی سمجھ آئی بات. حضور دی امت دا خیر خواہ سی, اور قیامت تک وہ جی سڑک کسے نہیں بنانی جڑی شیر شاہ سوری بنا کے چلا.